السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین رب العالمین۔ فقہ کے احکام مسائل میں تسلسل کے ساتھ جو درس چل رہا ہے بعد نماز عشاء، اس میں آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کے ارکان، ارکان الصلاۃ۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے، اور رکن کہا جاتا ہے کسی واجب الادا کام کا وہ جز اور حصہ جس کے بغیر وہ کام شریعت کی نگاہ میں ناقابل اعتبار ٹھہرے، یعنی ایسا کام جس کا ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، اور اس واجب کام کو ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے جب تک اسے انجام نہ دیا جائے تب تک شریعت کی نگاہ میں وہ عمل مقبول نہ ہو اور اسے شمار ہی نہ کیا جائے۔ جیسے نماز کے اندر قیام کرنا ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں قیام نہ کرے تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اس طرح سے جب رکعت شمار نہیں ہوگی تو پھر نماز بھی شمار نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ تو نماز کے ارکان بھی اسی طرح واجب ہیں جس طرح سے نماز کے شروط ہیں۔ تو ہمیں نماز کی شرطیں اور نماز کے ارکان ان دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری نمازیں اتنی محنت کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے رہ گئی تو پھر یہ ساری محنت بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے پر ہو جائے، اس لیے اس درس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، ان کی نماز میں غلطی ہوتی ہے۔ وہ خوش فہمی میں ہیں، 70 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال کی عمر ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے، مگر وہ اسی خوش فہمی میں تھے کہ ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے پر ہو رہی، حالانکہ ان کی نماز میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ تو ان غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہیے، اور ہم سے بہت سارے ارکان جو چھوٹ جا رہے ہیں جلد بازی کے چکر میں، ان کی اصلاح کر کے اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو نماز کے ارکان اور نماز کے شروط، ان دونوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ البتہ دونوں میں فرق ہے، شرط اور رکن، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ شرط کیا ہے اور رکن کیا ہے، کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ تو شرط جو ہوتی ہے نماز کی، یہ نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ جیسے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قبلہ شرط ہے، قبلے کا رخ متعین کیے بغیر آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہونا آپ کے لیے شرط ہے، عاقل اور بالغ ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز سے پہلے، یعنی شرائط جو ہے وہ نماز سے پہلے ہیں، اور ارکان کی ادائیگی نماز کے اندر ہے۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ جو کنڈیشن لگی ہوئی ہے وہ نماز سے پہلے ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ وہ ساری کنڈیشن پر ہم کھرے اترے تو ہماری نماز درست ہوگی۔ اب ارکان کا خیال کرنا ہے نماز کے اندر۔ تو نماز سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ وہ ہے شرائط۔ اور نماز کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری نماز خراب نہ ہونے پائے؟ وہ ہیں ارکان۔
تو آج کے درس میں ہم نماز کے ارکان شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن جو نماز کا ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، پہلی تکبیر جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر داخل ہوا اور اس نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، یعنی پہلی تکبیر، تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں آیا، تو اب اس کے لیے تکبیر تحریمہ ہے یا نہیں؟ تو وہ جو اللہ اکبر کہے گا وہ تکبیر تحریمہ ہی ہے اس کے لیے، اسی کے ذریعے وہ نماز میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن اب وہ شخص وہاں پر رک کر کے ثنا نہیں پڑھے گا، ثنا کا محل ختم ہو گیا۔ امام صاحب کے ساتھ جو تکبیر تھی، جو رک رہے تھے، وقفہ دے رہے تھے، تھوڑا سا مہلت دیے تھے، وہاں پر ہمیں ثنا پڑھنا تھا۔ ہماری رکعت چھوٹ گئی، ہم آ کر کے رکعت میں شامل ہو رہے ہیں، دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، تو ہم صرف اللہ اکبر کہیں گے۔ امام اگر قیام کی حالت میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، امام رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوں گے، پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے، اور اگر وہ سجدے میں ہے تو ایک اللہ اکبر ہم کہہ کر کے نماز میں داخل ہوں گے، اور دوسرے اللہ اکبر کہہ کر کے نیچے زمین پر جا کے سجدہ کریں گے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اکثر داخل آتے ہیں، جب رکعت چھوٹ جاتی ہے تو ڈائریکٹ وہ تکبیر انتقال بول کے نیچے چلے جاتے ہیں، تکبیر تحریمہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ہے، اس کا کہنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مشہور ہے مسیء صلاۃ، وہ آدمی جس نے اپنی نماز جلدی جلدی پڑھ لی، کچھ چیزیں اس کے اندر چھوڑ دیا، تو اس حدیث کو مسیء صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نماز کا طریقہ بتایا، تو کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ہی ہمیں کہنا ہے، دوسرا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کی جگہ پر آپ خدائے بزرگ و برتر کہہ کر کے بھی، یعنی تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ اکبر کا ترجمہ کر کے آپ داخل ہو سکتے ہیں نماز کے اندر، جس سے اللہ کی بڑائی واضح ہو جائے۔ کوئی بھی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے سکھائی ہے، اس کا طریقہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جبریل زمین پر اسی کے لیے آئے اور سب چیزیں سکھائی، وقت بتایا، رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر کے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ نماز توقیفی عبادت ہے۔ توقیفی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر انسان اپنی جانب سے کچھ بھی خرد برد نہ کر سکے، توقیفی عبادت ہے۔ اللہ نے اس کا طور طریقہ سب کچھ بتایا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے نا، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کب کیا پڑھنا ہے، سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ توقیفی عبادت ہے، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ کر کے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو آپ نماز میں داخل ہو سکتے، ایسا درست نہیں ہے۔ خدائے بزرگ و برتر یا اس کے متبادل کوئی بھی الفاظ آپ انگلش میں، تیلگو میں، کوئی اور زبان میں استعمال کر کے آپ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو یہی ورڈ کہنا، اللہ اکبر۔ تو تکبیر تحریمہ یہ ارکان میں سے ہے، اگر کوئی یہ تکبیر نہیں کہتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی، اسے چاہیے تو دہرائے اپنی نماز کو۔ دوسرا رکن جو ہے وہ ہے قیام۔ فرض نماز میں اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو، قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے عاجزی کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا قوموا، قام یقوم کے معنی ہوتے ہیں عربی میں کھڑا ہونا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ،
اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو فقاعداً تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے فعلی جنب تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو، پہلو کے بل نماز پڑھو۔ تو پہلے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلی قائما، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدل بیان فرمایا۔ تو جو آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے وہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھے، اس کے ثواب میں کمی واقع ہوگی، اور جو آدمی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے اجازت ہے، یعنی عذر ہے آپ کے پاس، تب بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، ورنہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ بیٹھ کر کے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں جو ثواب ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے میں ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بلا وجہ کے عذر اور بہانے نہ بنائے، کیونکہ اس کے ثواب میں کٹوتی ہو رہی۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، کیا وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مگر کچھ لوگ محض سستی کی خاطر، آرام کی خاطر کرسی پکڑ لیتے ہیں، مسجد میں چلو ٹیک لگانے مل جائے گا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے نمازوں کی فکر کیجیے۔ یہیں پر ایک دوسرا مسئلہ اسی سے ہے، قیام کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے قیام، کھڑے ہونا۔ بہت سارے لوگ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں یہاں پر، اور انہیں کھڑے ہونے کے بجائے سجدے کی جگہ پر دیکھنے کے بجائے وہ دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھتے ہیں۔ تو جب دونوں پیروں کے بیچ میں وہ نظر رکھتے ہیں تو خود بخود وہ جھک جاتے ہیں۔ ایک انسان کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد جب اسے سجدے کی جگہ پر دیکھنے کا حکم دیا گیا، وہ سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھے گا، دونوں پیروں کے بیچ میں جب دیکھنا شروع کرے گا تو خود بخود جھکاؤ آ جائے گا، قیام ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 70 سال ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز میں بھی قیام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے وقت میں آدمی خود بخود جھک گیا ہے۔ اس لیے کھڑا ہونا ہے تو کھڑے رہیے۔ فوجی کیسا اسٹریٹ کھڑا رہتا ہے، سینہ تان کر کے وہ کھڑا رہتا ہے، آپ کو بھی اسی طرح کھڑے رہنا ہے۔ جھکے تھوڑا سا بھی پیر نیچے دیکھنے کے لیے پوری نماز بھر ویسے جھکے رہے، آپ کو خیال نہیں آیا کہ ہم قیام کی حالت میں، تو وہ رکعت آپ کی گئی۔ ایسے چاروں رکعت آپ نے پڑھا ہے تو چاروں رکعت آپ کی اسی طرح خراب ہو گئی۔ قیام کا خیال رکھیے۔ وہ بھائی جو دونوں سجدوں، دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں، ان کی اکثر نمازوں میں قیام غائب رہتا ہے۔ اس لیے اپنے نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ قیام بھی رکن ہے۔ اسی طرح سے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی قرأت یہ بھی رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہاں جو لفظ من ہے یہ کامن ورڈ ہے، پڑھنے والا چاہے امام کے پیچھے پڑھے اور چاہے خود امامت کرائے، چاہے وہ فرض پڑھے چاہے وہ نفل پڑھے، ہر ایک کے اندر اسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نماز چاہے جہری ہو، نماز چاہے سری ہو۔ قرأت زور سے کی جا رہی ہے یا قرأت آہستہ کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے لمن لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھا سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب اسے کہا گیا، سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو تو بھی اسے پڑھنا ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام مقتدیوں کے لیے جو امام بنا دیا گیا وہ کافی ہے، تو اس طرح کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ہاں جی اس کی اقتدا کرنی ہے، آپ کو اس کی اقتدا کرنی ہے رکوع میں، سجدے میں، اس سب چیزوں کے اندر۔ لیکن آپ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کہ 60 سال 70 سال ایسے ہی ہماری چلی گئی، ہم دنیا سے بھی چلے گئے، مگر ہماری نماز نبی کی نماز کے طریقے پر نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے بھائی پڑھتے ہیں، وہ نماز کسی امام کے طریقے پر جاتی ہے،
اماموں کے امام یعنی امام الانبیاء جو ہیں ان کے طریقے پر تو نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں نماز مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ وہ فالو نہیں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر بہت سارے لوگ اپنی تقریروں میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کیا، فلاں امام نے ایسا کیا، فلاں امام نے ایسا کیا، یہ سب جنتی ہیں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں۔ تو آپ کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے پر اگر ہماری نماز نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن ہے، اگر رکن چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلات سے فرمایا ایسا اپنی پوری نماز میں کرو، جب بھی نماز پڑھو تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو، ہر رکعت کے اندر کرو، ہر نماز کے اندر کرو، یہاں تک کہ نماز جنازہ کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ نماز جنازہ کے اندر وہاں نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ، قبر پر جا کر کے لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ جہاں منع ہے وہاں پڑھتے ہیں، جہاں حکم ہے وہاں نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نماز آپ نہیں پائیں گے جس کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بغیر اسے ادا کی، ایک نماز نہیں ملے گی آپ کو، اور ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ اور اسی طرح سے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے والی جو روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان سے لوگوں نے فتویٰ پوچھا کیا ہے ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیسے؟ اقرأ بہا فی نفسک، ہلو ہلو پڑھو، اپنے جی میں پڑھو اسے۔ امام جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو خاموش ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ کے مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب نماز سے باہر قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی تو یہ لوگ ہنگامہ کر رہے تھے، اس وقت ادب سکھایا گیا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ خاموشی کے ساتھ اسے سنا جائے۔ اچھا، ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں تو یہاں سننا کس کو ہے اور خاموش کس پر رہنا ہے؟ اجازت حدیث کے اندر کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو سورہ فاتحہ کے لیے اجازت ہے کہ پڑھو۔ اور خاموش کس پر رہنا؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت کی قرأت کی جا رہی ہے اسے خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اس پر قرأت نہیں کرنا ہے۔ مگر بہت سارے مصلیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو صورتیں یاد ہے امام صاحب کے ساتھ وہ صورتیں بھی پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کچھ بڑے بزرگ لوگ بھی ہیں، قرأت سے قرأت ملاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر قرأت بوجھل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، سلام کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں میں میرے ساتھ کوئی سورت پڑھتا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا ہاں اللہ کے رسول میں پڑھ رہا تھا۔ تو کہا تبھی تو میں سمجھوں کہ قرأت بھاری کیوں ہو گئی، یعنی ڈسٹرب جب ہوتا ہے تو ذہن نہیں لگتا ہے ادھر تلاوت کرنے میں، بھول جاتا ہے امام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبھی تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھ پر قرأت کیوں بوجھل ہو گئی آج۔ پیچھے سے آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہماک کرنے میں، اپنے آپ کو یکسو کرنے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ لا تفعلوا الا بام القرآن، ہے نا، اب ایسا نہیں کرنا سوائے ام قرآن کے، اور ام قرآن سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ صرف پڑھو میرے ساتھ، اور وہ بھی کیسے پڑھنا؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے معلوم ہوا جی میں پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، امام کے ساتھ زور زور سے نہیں پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، ہاں سورہ فاتحہ پڑھو، اس کی اجازت دی ہے۔ تو اگر اس آیت سے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو یہاں سورہ فاتحہ مستثنیٰ ہے اس سے، اس کو پڑھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ امام کی قرأت غور سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تیسرا رکن ہے۔ بقیہ ارکان آگے انشاءاللہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ تو آج کے درس میں نماز کے ارکان میں سے 3 ارکان کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ، اور دوسرا رکن ہے قیام، اور تیسرا رکن ہے سورۃ الفاتحہ۔
ہم تمام کو چاہیے کہ ان ارکان کا خیال رکھیں، اور باقی ارکان کتنے ہیں نماز کے اندر، ضروری کیا ہے ہمارے لیے، ان سب کو یاد رکھنے سننے کے لیے اگلے دروس میں پابندی کے ساتھ ہم بیٹھیں، تاکہ سب سے اہم عبادت جو توحید کے بعد ہے، جس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس کے بارے میں ہم واقفیت رکھیں اور اسے صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی تھیں اللہ اس کے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز سے محبت کرنے والا، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔